جی پلیز. انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، وہ سامنے جس کی تصویر ہے اس کو انہوں نے کافر اعظم کہا تھا. مجھے ریٹیلیٹ کرنا پڑا ہے. جس کی تصویر کے نیچے اسپیکر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس کی تصویر کے سامنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ آصف صاحب ہمیشہ جماعت اسلامی پر کرم نوازی فرماتے ہیں اور معلوم نہیں ان کو غصہ کس بات کا ہے. سیالکوٹ کے اندر جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کے مقابلے کے اندر اپنا ایک کارکن کھڑا کیا تھا جو جیت گیا تھا، تو شاید اس بات کا انہیں غصہ ہے. لیکن بہرحال ایک ایسا پہلو بیان کرنا کہ جو بالکل غلط، جھوٹ اور بددیانتی پر مبنی ہے، اس سے زیادہ قائد اعظم کی روح کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ایک تحریر، کوئی ایک قرارداد، مولانا مودودی صاحب کا کوئی ایک جملہ کسی کتاب سے نکال کر یہ نہیں دکھا سکتے. جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا اور ایک تقریر کے اندر انہوں نے بات کی تھی، وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے اور ان کا نام مولانا مظہر علی اظہر تھا. یہ بات انہیں معلوم ہے، اس کے باوجود یہ بددیانتی کے ساتھ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں. جماعت اسلامی نے قائد اعظم کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے. قائد اعظم میں علیہ الرحمہ جماعت اسلامی کے بارے میں اتنی اچھی یہ رائے رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر مولانا سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان پر سے اسلام کے نظریہ حیات کے اوپر نشری تقریریں کی تھی اور یہ خود قائد اعظم علیہ الرحمہ کی زندگی کے اندر تھا. اور پاکستان بنانے کے اندر جو دو قومی نظریہ ہے، اس پر بہت بڑی یہ خدمت ہے. مسئلہ قومیت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، مسلم لیگ کے پاس تو کوئی دینی دلائل نہیں تھے، دوسری طرف علماء تھے، اور مقابلے کے اندر مولانا مودودی کی یہ تحریریں تھی کہ مذہب جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ملک بنتے ہیں، جغرافیے کی بنیاد پر نہیں بنتے. اور یہ بات کے لیے جو انہوں نے مسئلہ قومیت لکھی تھی، ہزاروں کی تعداد میں یو پی کی مسلم لیگ نے اس کو خرید کر تقسیم کیا تھا. تو پاکستان بنانے کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس کی نظریاتی اساس اور بنیاد کے اندر جماعت اسلامی اور سید مولانا مودودی کا ہے. لیکن ہمیں یہ وضاحت دینے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے لیے لہو بہا ہے، پاکستان کے لیے مشرقی پاکستان جب ٹوٹ رہا تھا پاکستان، تو جماعت اسلامی کے 10,000 کارکنوں نے وہاں پہ قربانیاں دی تھی اور آج تک پھانسی کے پھندے ان کے لیے سج رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کی اور صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی خدمت کی ہے. آج بھی خدمت کا سب سے بڑا نیٹ ورک پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا ہے. انہیں یہ توفیق نہیں ملتی، یہ جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. جہاں تک تعلق ہے، میں اس بحث کے اندر زیادہ نہیں جاتا، لیکن یہ بات کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں. جماعت اسلامی ان کو اقلیت ہی نہیں، پاکستانی برادری کہتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد یہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، قابل احترام ہے. شہری ہونے کی حیثیت سے ان کے حقوق کئی لحاظ سے برابر ہیں. لیکن یہ بات کتنی مذاق خیز ہے کہ ایک آدمی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہی ہیں. کیسی ایک جیسے آئین پاکستان کے اندر پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، وہ ہندو مت نہیں ہے، وہ کرسچینٹی نہیں ہے، وہ بدھ مت نہیں ہے، وہ اسلام ہے. تو برابر کیسے ہو گئے؟ اس لیے یہ بات آئینی لحاظ سے بھی غلط ہے اور واقعاتی لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اسلام میں دین رحمت ہے، اللہ کی طرف سے لایا ہوا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. یہ پیغمبروں کا دین ہے، یہ انسانیت کا دین ہے، یہ دنیا کے اندر عظمتوں کا دین ہے، رحمتوں کا اور امن کا دین ہے، اور آخرت کے اندر نجات کا دین ہے. آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں برابر ہے. جس طرح سے ایک رہنما نے یہ بات کہہ دی کہ جی اللہ ہو یا بھگوان ہو وہ ایک ہی ہیں.
یعنی مورتی اور بت اور خدا وہ کس طرح سے اللہ ایک ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کہا گیا ہے مسجد اور مندر کے بارے میں، اس بات کے پیچھے یہ بات موجود ہے کہ جہاں ان کے مندر ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی، کی جاتی ہے، اور احترام کیا جائے گا. اور ہر جگہ پر سندھ کے اندر جس جگہ بھی ہے جماعت اسلامی کے لوگوں نے سینیٹائزر کا یہ سارا وہاں پہ جو سپرے کرنے کا سب سے تمام چرچز میں تمام مندروں میں جا کے ہم نے یہ کام کیا. ہم اس تفریق کے اور تقسیم کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کسی بھی آبادی کے اندر کوئی بھی یہاں مسجد بننی ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کس فرقے کے لوگوں کی زیادہ رہائش ہے. این او سی لینے پڑتے ہیں، 6 قسم کے این او سی ہوتے ہیں مسجد کے بنانے کے لیے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملکی قوانین ہیں، ان کے مطابق ہوگا. عزت، احترام اور مقام یہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا اگر یہ حکومت اس لیے کہ مندروں کی اور گردواروں کی تعمیر کرنی ہے تو پھر یہ دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب کہ وہ ان کا مقام کہاں پر ہے، وہ کس کے ساتھ ہے. وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں، انسانی عظمتوں والے دین کے ساتھ ہیں، یا پھر وہ کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ ہیں.